ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم غزوہ خندق کا حال مزید آگے انشاءاللہ موو آن کریں گے۔ جب حالات بہت ایسے خراب ہوتے نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسن تدبیر کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس انتہائی نازک صورتحال میں کچھ قبائل کو توڑا جائے جو اکٹھے ہو کر قریش کے ساتھ آ گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ قبیلہ غطفان جو ہے ان کی شرکت کوئی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی مذہبی تعصب تھا ان کو مسلمانوں کے ساتھ جو قریش کو تھا، اور ان کا مقصد محض یہ تھا کہ ان کو یہود نے لالچ دیا تھا، حیی بن اخطب نے، کہ ہم تمہیں خیبر کی پیداوار کا حصہ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے قائدین عیینہ بن حصن اور ایک شاید اور کوئی شخص تھا جس کا نام حارث بن عوف آتا ہے، کہ ان کو بلایا، ان کو پیغام بھیجا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یہ دونوں غطفانی جو سردار ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے پھلوں کا 1/3 پروڈیوس پیشکش کر دی کہ تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنے گھر کو چلے جاؤ، ہم تمہیں مدینہ کا اس سال کا 1/3 پروڈیوس دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ آدھا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 ہی پر آپ نے مزید اضافہ نہیں کیا 1/3 سے، اور ان لوگوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور وہ چلے گئے۔ اب یہ معاہدہ جو ہے یہ ابھی طے نہیں پایا تھا، یعنی ریٹن معاہدہ یا سائن یا جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا وہ ابھی ہو نہیں پایا تھا کہ جو دو سردار ہیں اوس اور خزرج کے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا کہ ان سے بھی مشاورت ظاہر ہے کہ ضروری تھی، کیونکہ اصل مالکان جو ہیں باغات کے وہ تو یہی لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تو آپ نے انتہائی رازداری کے ساتھ ان سے مشورہ کیا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بنو غطفان کے ساتھ یہ ڈیل ہو رہی ہے تو ہمیں یہ کر لینی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ ایسا کر گزریے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا اور یہ صرف آپ کی رائے ہے تو ہم پھر بھی وہی کریں گے جو آپ کہتے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے تو اس وقت تو ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور لڑتے تھے، تو اور یہ ہماری کھجوروں کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈال سکتے تھے، تو ورنہ اگر ہم خود ان کو کوئی دعوت کے لیے دے دیں یا خود ہم ان کو تحفے کے طور پہ دے دیں تو یہ لے سکتے تھے، اور اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے اور اسلام کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو اب ہم انہیں اپنا مال دے دیں، یعنی اب ہم نیچے پڑ جائیں، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو ہمارے پاس سے تلوار کے سوا کچھ نہیں ملے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ بڑا خوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مشورے کو فائنل کیا۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شق الکتاب، وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا جو کہ ابھی تک سائن نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صلح نامہ کو پھاڑ دو، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس حکم کی تکمیل کی اور معاہدے کی دستاویز پھاڑ ڈالی اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب صرف تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ تو ان کا جو بنو غطفان کا ایک سردار ہے عیینہ بن حصن، وہ وہیں موجود تھا اس وقت، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جس چیز کو تم نے چھوڑا ہے یعنی صلح کو، تو وہ تمہارے لیے بہتر تھی بنسبت اس منصوبے کے جو تم نے اب بنایا ہے، تمہارے پاس اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو ایک اور انصاری صحابی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا، عیینہ کیا تم ہمیں تلوار سے ڈراتے ہو؟ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے زیادہ واویلا کرنے والا کون ہے۔ بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، غطفان قبیلہ کے لوگوں کو، ارجعوا بیننا السیف، لوٹ جاؤ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا میں ایک طریقہ کیا تھا کہ غطفان کو مدینہ کی پروڈیوس دے کر وہاں سے الگ کیا جائے، تو دراصل یہ ان انصار کی خاطر ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے استفسار پر آپ نے واپسی فرمایا تھا کہ میں تو یہ سب کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہوں، اور ایسا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب تم پر ایک ہی کمان سے تیروں کی بچھاڑ کر رہے ہیں، یعنی متفق ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرف سے تم پر چڑھ دوڑے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو ان کی قوت توڑ دوں اور تمہیں اس صورتحال کے نقصانات سے بچا لوں۔ لیکن جب انصار صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے ساتھ تھے۔ پھر اب بنو غطفان پر یہ سارا جو واقعہ ہوا، تو عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی مسلمانوں کی، اور ان پر مسلمانوں کی جو قوت ایمانی ہے وہ عیاں ہو گئی۔ اور عیینہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم قریش کی مدد کے لیے نہیں آئے، اگر ہم قریش سے ایسی مدد طلب کرتے تو وہ ہماری مدد کے لیے ہلنا بھی گوارا نہ کرتے، بلکہ وہ اپنے حرم ہی سے نہ نکلتے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ساری ایکسرسائز تھی کہ ان کو بلایا گیا اور ان کو کھجوریں آفر کی گئیں، اور اینڈ میں پھر وہ بات بنی بھی نہیں، لیکن وہ بے مقصد بے فائدہ نہ نکلی، ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک روب طاری ہو گیا مسلمانوں کی قوت ایمانی کا، اور یہ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے نکلنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم مدینہ کی کھجوریں ہتھیا لیں اور ہمیں شہرت بھی مل جائے۔ تو حارث نے کہا کہ اللہ کی قسم اوس اور خزرج نے تو صرف تلوار کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور جب تک ان کا ایک آدمی بھی باقی رہے گا وہ مقابلے سے باز نہیں آئیں گے، وہ تو کھجور کی چھڑی سے بھی لڑنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اور ادھر حالت یہ ہے کہ محاصرے کی طول پکڑنے کی وجہ سے ہمارے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک ڈبل مائنڈڈ سے ہو کر، اور موریل ان کا ڈاؤن ہو گیا، اور اسی وجہ سے پھر جب ان کے اوپر وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ انہی کے ایک جو سردار ہیں نعیم بن مسعود، جب انہوں نے آ کر ان کو بتائی کچھ باتیں اور کچھ پروپیگنڈا کیا، تو یہ فوراً ان کی بات مان گئے۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا، اس میں ہمارے لیے کچھ اہم اسباق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اوس اور خزرج سے اور مسلمانوں سے کہ تمام عرب تم پر ایک کمان سے تیر برسا رہے ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ واضح فرمانا تھا کہ تمام کے تمام عرب مسلمانوں کے خلاف متحد نہ رہنے پائیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہمیں ایک بہت ہی زبردست ایک نقطہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن کی کمزوریاں تلاش کریں اور دشمنوں کو متحد نہ ہونے دیا کریں۔ مسلمان ذہین، فراست والے، اپنے ارد گرد کی خبر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ دوران جنگ مسلمان قیادت کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ مخالف فریقوں میں سے جس فریق کو بھی
غیر جانبداری کی راہ پر ڈال سکے تو ضرور ڈالے، نیوٹرل کر دے۔ یہ بے شک ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ ملے، بلکہ وہ صرف نیوٹرل ہو جائے، ان کا ساتھ نہ دے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی کہ غطفان کو مدینہ کی پروڈیوس کا 1/3 دے دیا جائے، صحابہ کرام کی رائے جب اس کے خلاف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب لیڈر کا ثبوت دیا اور کہ ماتحتوں کی بات کو مانا، اور ایک کامیاب لیڈر کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہونا جو ہے وہی اس کی کامیابی کی اور اس کے اچھے لیڈر ہونے کی ایک علامت ہوتا ہے، اور اس کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے جو موقف ہے اس کا اظہار بڑے کھلے طریقے سے، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وداؤٹ ہیزیٹیشن کر لیا کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو پتہ ہو کہ ہماری بات سنی جائے گی، ہمیں جج نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر لوگ چپ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ساری بنو غطفان والی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نفسیاتی طور پر کتنے مضبوط تھے اور کتنے ان کے حوصلے بلند تھے۔ پھر بنو قریظہ کی جو عہد شکنی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اسلم کی قیادت میں 200 اور زید بن حارثہ کو 300 مجاہدین کی نفری کے ساتھ مدینہ پر پہرا دینے پر مامور کیا، اور یہ حضرات با آواز تکبیر کہتے رہتے تھے تاکہ بنو قریظہ مروب ہو جائیں۔ اور ادھر جو بنو قریظہ تھے وہ دشمن کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، اور وہ انہیں کھانا پینا بھی روانہ کرتے تھے، جیسے اونٹ اور کھجوریں اور جو اور انجیر۔ اور ایک دفعہ انہوں نے جب روانہ کی یہ ساری چیزیں تو یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، اور مسلمان یہ سارا جو تھا ایک رسد یہ ہانک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ پھر ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ جو خواتین کے لیے بڑی مثال رکھتا ہے اور مشعل راہ ہے۔ ہوا یہ کہ یہود نے جب عہد شکنی کر دی بنو قریظہ نے، تو پھر ان کو یہ ہوا کہ اب ہم کچھ جنگی کارروائی میں ہم عملاً حصہ لیں، تو مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو جس قلعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا، تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا فارے نامی قلعہ تھا۔ اب یہاں پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بھی موجود تھیں، تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، تو ہر انسان کا ایک اپنا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا جنگی ایپٹیچیوڈ یا تلوار اٹھانا، تلوار چلانا، ان کا طبعی ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ کہا کرتے تھے لسانی صارمن، میری زبان میری تلوار ہے، یعنی میں یہ تلوار تو نہیں استعمال کرتا، لیکن میں اپنی زبان کی تلوار کو استعمال کرتا ہوں کفار کے خلاف، اور وہ کیا خوب استعمال کرتے تھے۔ بہرحال تو وہاں پر جو یہ یہود ہیں بنو قریظہ کے، انہوں نے ایک دو کوئی اپنے لوگ بھیجے کہ جا کے ذرا ہم پتہ کرائیں کہ اس قلعے میں کون کون ہے، اس قلعے کے باہر مسلمانوں نے کوئی اگر آرمی ڈپلوائے کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی تو دیکھیں تو صحیح، ورنہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قبضے میں لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی آ کر قلعے کا چکر کاٹنے لگا، اور میں نے حسان سے کہا کہ یہ یہودی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اپنے یہودی ساتھیوں کو ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا کہ یہاں پر صرف عورتیں اور بچے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مصروف ہیں، وہ ہماری مدد کو نہیں آ سکیں گے، آپ جائیں اور آپ اس یہودی کو قتل کرائیں۔ تو سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عبد المطلب کی بیٹی، اللہ کی قسم آپ جانتی ہیں کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے خود ہی کاروائی کے لیے کمر باندھی، خیمے کے ستون کی لکڑی اٹھائی، قلعے سے نیچے اتری، یہودی کے پاس جا پہنچی۔ اب آپ دیکھیں کہ چھپتی چھپاتی پہنچی ہوں گی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پیچھے سے کوئی آیا ہے، اور انہوں نے لکڑی سے مار مار کر اس یہودی کا کام تمام کر دیا، اور پھر قلعے میں واپس آ گئیں، اور حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جائیے اور اس کے ہتھیار لے آئیے۔
تو کیونکہ وہ مرد ہے اور میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے، یعنی ہاتھ نہیں لگایا اس کو. تو حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اتنی دلیرانہ جو کارروائی تھی، یہود یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان قلعوں میں اپنے حفاظتی لشکر کوئی لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہاں تو سرے سے کوئی لشکر کیا ایک سپاہی بھی موجود نہیں تھا. تو لہٰذا یہود کو دوبارہ جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ حرکت کر سکیں. لیکن وہ جو قریش ہیں اور خندق کے اس پار جو لوگ تھے نا، جو سارے الائیڈ فورسز، ان کو رسد کچھ نہ کچھ یہ پہنچاتے رہے اپنے اتحاد کا عملی ثبوت دینے کے لیے. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پوری کی پوری جو خندق تھی نا، وہ ایسے نہیں تھی کہ اس سے کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا. کوئی جگہ کوئی ایسی تھی کہ جو ذرا اتنی تھی کہ جس سے ایک آدھا بندہ کراس کر جائے. تو اس وجہ سے یہ لوگ پھر کراس کر بھی لیتے تھے، کیونکہ کافی بڑا وہ ایک تھا نا. تو چھپ چھپا کر کوئی نہ کوئی جگہ، جیسے ہوئی بن اخطب بھی تو دوسری طرف سے اندر آیا تھا نا. تو پھر کفار کے کچھ جو لوگ ہیں، کچھ شہ سوار، انہوں نے خندق کو کراس کرنے کی کوشش کی. ان میں عمر بن عبد ود اور اکرمہ بن ابی جہل اور کچھ اور لوگ تھے کہ جو کراس کیے خندق کو، اور ایک تنگ جگہ میں اس کے گھسے اور اس طرف کو آ گئے مدینہ کی طرف. اب یہ راتیں جو ہیں خندق کی انتہائی خوفناک تھیں اور صورتحال دن بدن شدت اختیار کر رہی تھی، اور صحابہ کرام ہر گھڑی خندق کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے اور دشمن کی سخت زبردست نگرانی کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی گشت کرتے اور خندق کی نگرانی فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں رات کے درمیانی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. اچانک میں نے ایک دہشت زدہ آواز سنی. کہنے والا کہہ رہا تھا یا خیل اللہ، اے اللہ کے لشکر. تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا کوڈ ورڈ یا خیل اللہ مقرر فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سن کر گھبرا گئے اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے. صحابہ کی ایک جماعت وہاں پہرا دے رہی تھی اور ان میں عباد بن بشر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے. تو عباد نے کہا کہ اللہ کے رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز ہے. آج رات ان کی باری ہے اور انہوں نے ہی یا خیل اللہ کی صدا لگائی ہے. لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کیا بات ہے، پھر اگر اللہ نے چاہا تو واپس آ کر مجھے اطلاع دو. تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں خیمے کے دروازے کے پاس کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ عباد رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہاں عمر بن عبد ود آ گیا ہے، وہ مشرکین کا دستہ لے آیا ہے اور وہ مسلمان اس پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور تیر بھی برسا رہے ہیں. تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خیمے میں داخل ہوئے، زرہ پہنی، سر پر اپنے وہ خود رکھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی نکلے، یہاں تک کہ اس شگاف تک جا پہنچے جہاں سے دشمن کا یہ دستہ گھس آیا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حال میں پھیر دیا کہ ان میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراٹے سنائی دینے لگے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر ایک خوفناک آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور زور سے آواز دی یا عباد ابن بشر، اے عباد بن بشر. تو انہوں نے فوراً لبیک کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کیا ہوا ہے اب. تو عباد گئے اور واپس آ کے بتایا کہ ایک غطفانی، ایک شہ سوار زرار بن خطاب گھڑ سواروں کے دستے کو لے کر مدینہ کے قریب آ پہنچا ہے اور انہی کے ساتھ عیینہ بن حصن بھی ہے اور مسلمان ان پر تیر اور پتھر برسا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر سے زرہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف چل نکلے اور صبح تک آپ وہیں رہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو فرما رہے تھے کہ وہ شکست کھا کر لوٹے ہیں اور ان کے بہت سے سپاہی زخمی ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی.
پھر یہ جو عامر بن عبد ود ہے، اس کا ایک واقعہ غزوہ خندق کے حوالے سے بڑا ایمان افروز ایک ملتا ہے کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تنہا 1000 آدمیوں کے مقابلے میں کافی ہے. اسی لیے تو وہ یہ روایت جو ہے یہ پچھلی والی، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے یا خیل اللہ کا نعرہ لگایا تھا عامر بن عبد ود کے آنے پر. تو یہ دندناتا ہوا آیا اور للکار کر بولا کون میرا مقابلہ کرے گا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کا مقابلہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عامر بن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. عامر نے دوبارہ پکار لگائی، کیا تم میں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو شخص قتل کیا جائے گا وہ سیدھا اس میں داخل ہو جائے گا؟ کیا تم لوگ کسی آدمی کو میرے مقابلے میں نہیں بھیجو گے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ بٹھا دیا، اور عامر نے تیسری مرتبہ جب للکارا اور کچھ اشعار بھی پڑھے تو علی رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ عامر بن عبد ود ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو کیا ہوا اگر عامر بن عبد ود ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، مراد یہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، تو نے بدر میں عبیدہ کو لے لیا تھا، احد میں حمزہ کو لے لیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اگر ہم کبھی رک کے ٹھہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں آئی ہوئی تکالیف کی طرف غور کریں نا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے اس بات کو ایون سمجھنا اور اپنے اندر سمیٹنا کہ ایک انسان اتنا کچھ سہ گیا دین کی خاطر، اتنی موتیں، اتنا کچھ، اتنی قربانیاں. خیر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو جا کے عامر بن عبد ود سے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا میں علی ہوں. تو اس نے کہا تم ابو طالب کے بیٹے ہو، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اور بچے بھی ہو تم، تو واپس لوٹ جاؤ. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم میرے مقابلے میں آ جاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ بھتیجے، تمہارے چچوں میں تم سے زیادہ عمر والے بھی ہیں اور میں تمہارا خون بہانا اچھا نہیں سمجھتا. تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا لیکن اللہ کی قسم میں تیرا خون بہانا بہت اچھا سمجھتا ہوں. اس پر عمر بھڑک اٹھا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی میں اس کو زخمی کیا، وہ گرا اور اس کا کام تمام کر دیا. اور پھر وہ ایک گرد اٹھ رہی تھی جس کے گرد کے اندر سے مسلمانوں نے جب علی رضی اللہ عنہ کی تکبیر کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ حضرت علی نے اسے کیفر کردار کو پہنچا دیا ہے. اور عامر بن عبد ود کے قتل ہونے کے بعد باقی حملہ آور جو تھے کفار کے، وہ ایسے گھبرائے کہ وہ بھاگ گئے، اور بعض مجاہدین نے ان کا تعاقب بھی کیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے شہ سواروں کا تعاقب کیا، اور ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل تھے، حبیرہ بن ابی وہب تھے، اور یہ سب بھاگے اور انہوں نے جا کر ابو سفیان کے پاس ہی دم لیا. اور ایک ان کا کفار کا سردار تھا نوفل بن عبداللہ، جس کو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جا لیا اور شیر کی طرح اس کے اوپر جھپٹ کر اس کو قتل کر دیا. اور اس دن ان کی تلوار ایسے چل رہی تھی کہ بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، ہم نے آپ کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں دیکھی. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم یہ تلوار کا کمال نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی مدد تھی. پھر مشرکین کا جب ایک آدمی مارا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مقتول کی لاش واپس کر دیں، ہم آپ کو 12,000 درہم ادا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لاش اور اس کی قیمت میں کوئی بھلائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز بھی قبول نہ کی اور فرمایا کہ اس کی لاش تمہاری ہے، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے. اور پھر ان کو کہا کہ آؤ اور آ کے اپنے کافر کی لاش اٹھا لے جاؤ، اور اس کی دیت گندگی ہے،
مسلمانوں سے فرمایا اس کافر کی لاش انہیں دے دو کیونکہ وہ خبیث لاشا ہے، اس کی دیت گندگی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ خواتین کا کردار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بنو حارثہ کے قلعے میں تھی اور یہ مدینے کا محفوظ ترین قلعہ تھا، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہو کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی احد میں شہید ہو چکے ہیں سن 3 ہجری میں، اور یہ اب سن 5 ہجری ہے، اور اب یہ دوسرا بیٹا میدان جنگ میں ہے، اور یہ والدہ جو ہیں یہ انتہائی سکون کے ساتھ بیٹھی ہیں یہاں پر اور اپنے بیٹے کو کیا تلقین کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سعد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر سے گزرے تو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور وہ زرہ چھوٹی سی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے بازو کھلے ہوئے اور ننگے ہیں، انہوں نے چھوٹا نیزہ تھام رکھا تھا اور وہ اسے لہراتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ کچھ دیر ٹھہرو، بہادر جنگ میں حاضر ہوگا، جب موت کا وقت آ چکا تو موت سے کیا ڈرنا۔ تو والدہ نے بیٹے کو دیکھ کر کیا کہا؟ بیٹا جلدی کرو، اللہ کی قسم تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا اے سعد کی ماں، تم نے سعد کو بہت چھوٹی سی زرہ پہنائی ہے، زرہ اتنی کھلی ہونی چاہیے تھی کہ ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لے۔ یہ سن کر ماں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دے گا، اور چنانچہ وہی ہوا، ان کے بازو پر تیر لگا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ وہی جو حضرت عائشہ کو بودر کر رہا تھا کہ یہ بازو جو ہیں یہ بالکل ہی بیر ہیں، تو یہاں تو کوئی تیر لگ سکتا ہے، اور وہ وہیں لگا اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ اب مشرکین نے آپس میں باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، اور ایک ایک دن جیسے ابو سفیان اپنے دستے کو لے کر حملہ آور ہوتا، ایک دن خالد بن ولید، ایک دن عمرو بن العاص، اور یہ لوگ مشرکین کے سوار جو دستے تھے یہ خندق کے گرد چکر کاٹتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ جو ہی یہ مشرکین خندق کے قریب آتے تو صحابہ کرام انہیں تیروں کی بچھاڑ سے دور بھگا دیتے تھے، اور اب ان احزاب کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ہر بار تازہ دم ہو کر آتے، حملہ کرتے، ان کے گھڑ سوار بہت بڑی تعداد میں صبح تک پھیرے لگاتے، ایک گروہ جاتا دوسرا تازہ دم آ جاتا، لیکن کوئی بھی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا انہی دنوں میں کہ جب مسلمان نماز ادا کرنے سے قاصر رہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار نے اپنے لشکر ہر طرف بکھیر دیے، انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی، دشمن کا ایک مضبوط دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بالمقابل حملہ آور ہو گیا، اور اس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، اور رات گئے تک متواتر لڑائی ہوتی رہی، اور صحابہ کرام ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھیں اور نہ پڑھا سکے۔ تو صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا۔ یعنی اس شدت کی جنگ تھی، اتنی کربناک صورتحال تھی، یعنی عین خیمے کے اوپر، سپہ سالار کے خیمے کے اوپر دشمن آ پہنچے، اور دشمن بھی ہو آپ سے تعداد میں کئی گنا زیادہ۔ اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ان کی قضا بھی ادا کروائی تھی۔ ایک اور جو واقعہ ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی عام خاتون نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی نے آئیڈیلائز کرنا ہے نا کسی کو، تو ان لوگوں میں سے کسی کو آئیڈیلائز کرے، اس کے علاوہ سب تیرے بے ہدف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کی دلیری اس حد تک سامنے آتی ہے، اور پھر جو انٹلیکٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سامنے موجود ہے، ہر کسی کے سامنے عیاں ہے۔ کہتی ہیں کہ خندق کے دن یہ نکل آئیں اس میں سے، قلعے کے اندر سے، اور کہتی ہیں کہ لوگوں کے جو پیروں کے نشان ہیں ان کے پیچھے کرتی ہوئی میں چل پڑی کہ دیکھوں تو صحیح آگے سے آگے کیا ہے۔ تو
کہتی ہیں کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی تو میں نے مڑ کر دیکھا تو سعد بن معاذ تھے اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حارث بن اوس بھی تھے اور وہ ایک ڈھال اٹھائے ہوئے تھے۔ میں فوراً زمین پر بیٹھ گئی اور سعد آگے گزر گئے۔ وہ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے جسم کے بعض حصے نظر آ رہے تھے، اور میں سعد کے جو نظر آنے والے اعضاء ہیں ان کے بارے میں ڈرنے لگی کہ ان اعضاء پر ان کو کوئی نہ کوئی تیر آ کے لگ سکتا ہے۔ اور سعد ایک بھاری بھرکم اور لمبے آدمی تھے اور وہ چلتے چلتے یہ شعر پڑھ رہے تھے، کچھ دیر ٹھہرو جمل، یعنی عرب کے بہادر جمل بن سعدانہ جو تھا نا، اس کا کنایہ انہوں نے کیا کہ کچھ دیر ٹھہرو جمل جنگوں کو پالے گا، یہ موت کس قدر حسین ہے جبکہ موت کا وقت آ ہی گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے گزر جانے کے بعد میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں جا پہنچی۔ وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی اور ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک آدمی نے خود پہن رکھا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ کر تو وہ ایک دم اپسیٹ ہو گئے، حضرت عمر ان کو دیکھ کے، اور پریشان ہو گئے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ یقیناً بہت بہادر ہیں، لیکن اگر ہمیں شکست ہو گئی تو پھر کوئی آزمائش آ پڑی تو پھر کیا بنے گا؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اتنا ریپریمانڈ کیا کہ میرا دل کیا کہ زمین کھلے اور میں اس کے اندر گھس جاؤں۔ اور پھر جو ساتھ جو ہیلمٹ والے جو تھے جنہوں نے خود پہن رکھا تھا، انہوں نے خود اتارا تو وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ عمر آج تو ڈانٹ ذرا زیادہ ہی نہیں ہو گئی؟ تو انتہائی ایک آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کے ساتھ ساتھ ان کی بہادری کے ساتھ حضرت عمر کا ان کے لیے کنسرن، سب کچھ جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر دکھاتا ہے، انتہائی پاکیزہ، انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا، سچا خیر خواہ، ایک دوسرے کے لیے کنسرن۔ حضرت عائشہ کی کنسرن سعد بن معاذ کے چھوٹے آرمر کے لیے، حضرت عمر کی کنسرن، اور اسی طرح سے سارا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے فدا ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور آپ پہاڑی کے ایک خطرناک شگاف کی نگرانی کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شگاف سے دشمن کی آمد کا خدشہ تھا۔ جب سردی کی شدت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میری گود سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور باہر ایک جیسے محسوس ہوتی ہے نا کلنکنگ آرمر کی، یعنی آواز سی آئی مسلح آدمی کی، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، تو میں آیا ہوں کہ تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم شگاف کی نگرانی کرو، اور پھر اس کے بعد اسی لمحے اتنی ایگزاشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت آپ سکون سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں سعد کی اس قربانی کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ خود آ گئے، ان کو خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں گے اور کس قدر ایگزاسٹڈ ہوں گے، تو میں جا کے ذرا سی ان کو ریلیف دے آؤں، تھوڑا سا وہ آرام کر لیں۔ محاصرے کی جب شدت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور صحابہ کرام کو نصیحت بھی کی۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مڈ بھیڑ کی خواہش مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ جب تمہاری دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو صبر و استقامت سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، گروہوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور اسی لیے جب یہ احزاب جو ہیں، جب ان کو شکست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ ولا شیء بعدہ۔ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس نے اپنے لشکر کو فتح نصیب فرمائی، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا ہی لشکروں کو مغلوب کر دیا، چنانچہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب یہ حالات تھے
انتہائی اضطراب، انتہا کا ایک خوف طاری تھا، تھکن تھی، اور پروویژن کی کمی تھی، لوگوں کی کمی تھی، منافقین تھے، بنو قریظہ تھے، اور سامنے سے کفار تھے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی، اور کس طرح آئی کہ قبیلہ غطفان کا ایک انتہائی انٹیلیجنٹ انسان نعیم بن مسعود مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے دل میں اسلام کی روشنی ڈال دی۔ یہ وہی نعیم بن مسعود ہیں کہ جن کو ابو سفیان نے 2 سال پہلے بھیجا تھا مکہ سے مدینہ جاؤ اور جا کے ان کو ڈراؤ کہ ابو سفیان تو بہت بڑی کوئی طاقت لے کر آ رہا ہے تمہارے خلاف۔ تو نعیم بن مسعود جو ہیں، انہوں نے اپنی ساری یہ جو سرگزشت ہے یہ خود سنائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ بڑے جاہ و جلال والے تھے، بہت مالدار تھے، اور ہم لوگ دیہاتی اور غریب تھے۔ ہمارے پاس کھجوروں کے باغات بھی نہیں تھے، نہ انگور تھے، اور ہم لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پال کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد میرا دوست تھا، یہ وہی ہے جس نے ٹریٹی توڑی تھی ابھی۔ میں اس کے پاس آتا جاتا تھا اور کئی دن اس کے ہاں قیام کرتا تھا، اور وہ میری خاطر مدارت کرتا، مجھے کھلاتا پلاتا، اور مجھے بہت سی کھجوریں تحفے میں بھی دیتا جنہیں میں اپنے گھر لے آتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ احزاب کی جتھا بندی ہوئی تو میں بھی اپنے قوم کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے نکل پڑا، اور میں اپنے بت پرستی کے دین پر ہی قائم تھا۔ جب محاصرہ طویل ہوا، اونٹ اور گھوڑے مرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے بھی نہ کیا، اور میں سب سے پہلے اپنے پڑاؤ کی جگہ سے نکلا اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ نعیم تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی تصدیق کروں اور گواہی دوں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اب آپ مجھے حکم دیجئے، اللہ کی قسم آپ مجھے جو ذمہ داری سونپیں گے میں اس کا حق ادا کروں گا، اور میرے اسلام قبول کرنے کا نہ تو ابھی میری قوم کو علم ہے اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ہی آدمی ہو ہمارے ماں بہن، اور اگر تم کچھ حسن تدبیر سے کام لے کر دشمن کا رخ پھیر سکتے ہو تو پھیر دو، کیونکہ جنگ چال بازی کا نام ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ورڈز کے ساتھ پلے کرنا بڑا اچھی طرح سے یہ جانتے تھے، تو اسی لیے ابو سفیان نے انہی کو کہا تھا کہ جا کے پروپیگنڈا کرو ہمارے حق میں مدینہ جا کر۔ تو یہ اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں کوئی خلاف واقعہ بات کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ جو نعیم ہیں یہ سیدھے بنو قریظہ کے پاس گئے، اور یہ ان کے گہرے دوست تھے۔ تو جب وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے پہچانا، خوش آمدید کہا، آؤ بھگت کی، خوب میرے لیے خاطر مدارت میری کی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں ایک بڑی اہم غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ شدید خطرے میں ہو، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری تمہاری محبت جو ہے وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور میں تم لوگوں کی سچی خیر خواہی کرتا ہوں ہمیشہ۔ تم لوگ میری بات دھیان سے سنو، اور میری بات کو راز میں رکھنا، اور کسی کو مت بتانا کہ میں آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد اب یہ جو محاصرہ ہے یہ طول پکڑ گیا ہے۔ حیی بن اخطب کے کہنے پر تم نے بھی اس کے ساتھ میثاق توڑ دیا ہے، اور ہمارے پاس بھی یہود آئے اور آ کے انہوں نے ہمیں بھی ہمارے گھروں سے نکال کر تو یہاں لا بٹھایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قریش اور غطفان کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرنے آئے ہیں، اور تم نے بھی عہد توڑ دیا ہے۔ اب قریش اور غطفان کی عورتیں اور بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ لوگ تو اگر شکست ہوتی دیکھیں گے تو یہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اپنی بستیوں کو چلے جائیں گے۔ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ تو تم لوگ اب یہ کرو کہ دشمنی تم لوگوں نے کی ہے، ٹھیک کیا ہے، میثاق توڑا ہے، ٹھیک کیا ہے، لیکن اب یہ کرو کہ اس طرح
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جنگ کرو گے، اگر قریش تمہیں چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارا تو حشر نشر ہو جائے گا. تو اس لیے اب تم یہ کرو کہ تم ابو سفیان کو یہ کہو کہ تم لوگوں کو اپنے کچھ سرکردہ لوگ رینسم کے طور پہ دے دے، جو کہ تمہارے قلعے میں رہیں گے، اور جب جنگ چھڑی تو تمہاری طرف سے باہر نکل کر لڑیں گے. تو اگر وہ تمہیں لوگ دیتے ہیں اپنے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے وہ سنسیئر ہیں تمہارے ساتھ. لیکن اگر انہوں نے اپنے لوگ دینے سے انکار کر دیا تو پھر تم بھی سوچ لو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تم پھر وہ برداشت کر سکو گے کہ جو کچھ پھر تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. بنو قریظہ کو بات بالکل ٹھیک لگی. پھر اس کے بعد یہ اٹھ کر تو ابو سفیان کے پاس گئے، اور ابو سفیان کو بھی اسی طرح اپنی سچی خیر خواہی کا یقین دلایا، اور پھر کہا کہ ابو سفیان غور سے سنو، میں تمہارے پاس ایک بڑی زبردست خبر لے کر آیا ہوں، اور اسے راز میں رکھنا، کسی کو بتانا مت. اور پھر انہوں نے کہا ابو سفیان سے کہ بنو قریظہ اپنا وعدہ توڑنے پر تو بڑے سخت شرمندہ ہوئے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں بڑے شدید، اور وہ اپنا معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں اس وقت ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم قریش اور غطفان کے کوئی تقریباً 70 کے قریب ان کے سردار جو ہیں وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، انہیں آپ قتل کر دیں اور ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہمیں آپ معاف کر دیں، جو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے جو پیکٹ آپ سے توڑا ہے تو اس کی ہمیں معافی دے دیں. تو ساتھ ہی ساتھ پھر دوبارہ نعیم نے کہا کہ کوئی بات بھی میری جو ہے نا یہ باہر نہ نکلے، ورنہ تو آپ لوگوں کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی. یہی بات پھر یہ نعیم بن مسعود جو ہیں یہ لے کر اپنی قوم کے پاس بھی آئے، اور غطفان کو بھی یہی کہا، اور غطفان نے بھی ان کی بات مانی اور کہا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بالکل کوئی اپنا بندہ نہیں دیں گے، اور یہ ہمارے ساتھ اب دھوکہ ہو رہا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے مسٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اب ابو سفیان جو ہے اس کو یہ تھا کہ اب پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یک بارگی اب حملہ کر دینا چاہیے، ایک طرف سے ہم حملہ کریں اور ایک طرف سے غطفان حملہ کریں اور ایک طرف سے پیچھے سے بنو قریظہ حملہ کریں. اور واپسی جو جواب دیا یہود نے، ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا بنو قریظہ کو تو واپسی یہود نے کہا کہ ہم اس طرح تو نہیں حملہ کریں گے، لیکن ہاں تم اگر اپنے کچھ سردار ہمیں بھیجو اور وہ ہماری طرف سے لڑیں گے، ہمارے پاس وہ رہیں گے، تب ہم لڑیں گے. اب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ جو بات نعیم نے کہی تھی وہ تو بالکل ٹھیک نکلی. پھر اس کے بعد اب جو قریش تھے یہ تو بڑے سخت پریشان ہو گئے کہ بنو قریظہ نے تو انکار کر دیا ہے اور بنو قریظہ نے ڈیفیکٹ کر دیا ہے، اور ان کا تو دل ہے کہ وہ واپس اپنے ٹریٹی بحال کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ان کے پاؤں اکھڑے، اور ذوالقعدہ سن 5 ہجری ہفتے کی رات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے ہموار کرنے شروع کیے. اور ابو سفیان نے اپنے لشکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اونٹ اور گھوڑے مر رہے ہیں، قحط اپنے پنجے مضبوط کر رہا ہے، یہود نے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا، اور اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اپنے وطن لوٹ چلو. قریش باقی کے جو تھے انہوں نے کہا کہ پہلے یہود سے تحقیق تو کر لو اور ان کے بارے میں یقینی بات تو معلوم کر لو. تو ابو سفیان کو یہ بات درست لگی، تو اس نے اکرمہ بن ابو جہل کو بھیجا بات کرنے کے لیے بنو قریظہ سے. اکرمہ جب پہنچے بنو قریظہ کے پاس تو شام ہو چکی تھی، اور اگلا دن جو ہے وہ ہفتے کا دن تھا، سورج غروب ہو چکا تھا. تو انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے ڈیرے بھی محفوظ نہیں ہیں، تو لہٰذا نکلو اور حملہ کر دو اس آدمی پر اور ہمارا ساتھ دو. تو یہود نے کہا کل تو ہفتہ ہے، ہم ہفتے کے دن کسی سے نہیں لڑتے اور نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، ہفتہ گزر جائے تو ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے نہیں. اور یرغمال بھی ہمیں دو جو ہم نے مانگے ہیں، یرغمالی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں یقین رہے گا کہ تم ہمیں چھوڑ کر اس طرح سے بھاگ نہیں جاؤ گے، اور ہم تو اس شخص کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے مال ہیں. اکرمہ بنو قریظہ کی بات سن کر واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کل ہفتہ ہے، ہم نہیں لڑ سکتے.
اب یہ جو بات تھی ہفتے والی، یہ ان لوگوں کو ذہن سے ہی بالا تر تھی، سمجھ سے ہی بالا تر تھی کہ یہ کیا بات ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہفتہ کیا ہے، جمعے کے بعد ایک اور دن ہے۔ اس کو اور زیادہ ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہفتے کے دن کچھ سبت مناتے ہیں، سبت مناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ خیر وہ جو ہے اور زیادہ بدگمانی بڑھ گئی۔ تو ابو سفیان نے حیی بن اخطب سے کہا کہ کہاں گیا تمہارا وعدہ کہ تمہاری قوم ہماری مدد کرے گی؟ انہوں نے ہمیں چھوڑ بھی دیا ہے اور ہم سے غداری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حیی نے کہا کہ نہیں، اصل میں تورات کی قسم اتفاقاً ہفتے کا دن آ گیا اور ہفتے کی حرمت ہم پامال نہیں کرتے، تو میں جاتا ہوں بنو قریظہ کے پاس اور میں بات کرتا ہوں ان سے۔ خیر بنو قریظہ کا یہ جو سردار ہے حیی بن اخطب، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یہود کا ابو جہل تھا اور انتہائی شیطان صفت انسان تھا۔ یہ گیا بنو قریظہ کے قلعے میں اور کہنے لگا ان سے کہ جس مصیبت میں اس وقت تم گرفتار ہو، تو اگر ہفتے کی حرمت توڑ بھی دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو کعب بن اسد جو ہے نا، وہ بڑا سخت غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ اگر محمد ہمیں قتل کر دیں اور ہمارا ایک آدمی بھی سلامت نہ بچے، ہم ہفتے کی بے حرمتی پھر بھی نہیں کریں گے۔ پھر یہ واپس آیا حیی، تو پھر ابو سفیان اور حیی کی بھی تلخ کلامی ہو گئی، اور ابو سفیان نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں سے ہمیں کوئی مدد ملے گی۔ اس سے پہلے حیی نے کہا نا، اس نے سمجھایا کہ ہفتے کو کیا ہے۔ ابو سفیان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا کہ اب یہ ہفتے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو حیی نے کہا کہ یہ یہود کا مذہبی دن ہے اور وہ اس دن لڑائی کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہود کی ایک جماعت نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اچھا، تو پھر بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں سے تو ہمیں کوئی مدد نہیں ملنی۔ اور پھر حیی جو ہے وہ وہاں سے ابو سفیان کے تیور بدلتے دیکھے اس نے، تو اسے سخت خطرہ محسوس ہوا کہ ابو سفیان مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ تو وہ نکلا اور کعب بن اسد کے پاس آ گیا اور بنو قریظہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں انہی کے قلعے میں بند ہو گیا۔ اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دانش مندی جو ہے وہ کام کر گئی، ان کے آپس میں اختلاف کا زہر پھیل گیا، ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا نعیم بن مسعود کی کامیابی کا راز کیا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھا۔ ایکسائٹمنٹ میں آ کر ہم بہت دفعہ کچھ چیزیں ایسی بول دیتے ہیں قبل از وقت کے جو پھر فائدے کی بجائے نقصان کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہوں، تو ایکسائٹمنٹ میں آ کر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو ہم فوراً ہی ان کا اظہار بھی کر دیں۔ پھر اسی طرح سے بنو قریظہ کو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام یاد دلایا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کی صورت میں مستقبل کے بھیانک انجام سے ڈرایا۔ پھر اسی طرح وہ اس لیے بھی کامیاب رہے کہ ہر گروہ نے ان کے مشورے کو دوسرے سے راز میں رکھا، اور انہوں نے پوری طرح سے اپنا ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جنگ احزاب کی کامیابی کا ایک نمایاں کردار وہ بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ایک اور صورت میں آئی، اور وہ کیا تھی؟ زبردست طوفانی آندھی۔ سرد اور تاریک رات میں اس کے تھپیڑوں سے مشرکین کی دیگیں الٹ گئیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے مٹی تلے دب گئے، اور ان کی آگ جو انہوں نے جلائی ہوئی تھی وہ بجھ گئی۔ ابو سفیان مزید حواس باختہ ہو گیا اور اس نے کوچ کا اعلان کر دیا، اور یہ آندھی جو تھی یہ اللہ کا لشکر تھی۔ پھر اسی طرح سے فرشتوں کے اندیکھے لشکروں کا بھی نزول ہوا۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کا دن تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ ہوا تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کر دی ہے، جس سے ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہنڈیاں الٹ گئیں، اور ان کے کجاوے زمین بوس ہو گئے ہیں، اور وہ کوشش کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سک رہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ پر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب تمہارے خلاف لشکر امڈ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد بعد مشرق کے ذریعے سے کی گئی اور قوم عاد کو دبور کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کے لیے دبور نہیں بھیجی، ہلاک کرنے والی جو تھی ہوا وہ نہیں بھیجی، صرف وہ بھیجی کہ جس نے ان کے قدم اکھیڑ دیے اور وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاف کرنے کا پیمانہ ہے اور مارجن دینے کا پیمانہ ہے اور وقت دینے کا جو پیمانہ ہے وہ کتنا وسیع ہے، ہم انسان تو خیر اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ انہی لوگوں میں سے، ان پکے دشمنوں میں سے جن کے سامنے اس وقت اگر اللہ کے رسول آ جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے سے گریز نہ کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں کوئی سیف من سیوف اللہ بن گیا، کوئی یرموک میں شہید ہوا، اور یہ بہت سے ان میں سے مسلمان ہوئے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جو تند و تیز ہوا تھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اس ہوا کے قریب تھے، ہوا اور مسلمانوں کے درمیان صرف خندق تھی اور اس کے باوجود مسلمان ہوا کی زد میں نہیں آئے، یہاں تک کہ انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خیموں کے کھونٹے تک اکھاڑ دیے، ان کی رسیاں توڑ دیں، آگ بجھا دی، ہانڈیاں اوندھی کر دیں، اور ان کے گھوڑے باہم گتھم گتھا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر روب ڈال دیا، اور مسلمان ادھر آرام سے بیٹھے تھے۔ ان کو صبح انہوں نے دیکھا تو ہر چیز جو ہے وہ اکھڑی پڑی تھی، ویران ہوئی پڑی تھی، اور کفار غائب تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا اور تدبیر دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اب مدینے کا محاصرہ جو ہے وہ تو ٹوٹ گیا، سخت سردی کا موسم تھا، شدید سردی تھی، اور ابو سفیان نے تقریباً اب 1 مہینہ ہو چکا تھا اس پڑاؤ کو، تو اس نے کوچ کا ارادہ کر لیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کی آپس کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی خبر ملی تو آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ بھی بڑا ہی زبردست واقعہ ہے کہ جو سیدنا حذیفہ خود ہی سناتے ہیں۔ لیٹر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ میں ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت اختیار فرمائی، ظاہر ہے ایک رشک ہوتا تھا تابعین کو، تو انہوں نے کہا ہاں میرے بھتیجے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا برتاؤ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم خوب تگدو کے ساتھ آپ کی آؤ بھگت کرتے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو ہم تو آپ کے پاؤں بھی زمین پر نہ لگنے دیتے بلکہ اپنے کندھوں پر ان کو سوار کرتے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی یہ بات سنائی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم کندھوں پہ اٹھاتے، ہم نے اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام نے بعد میں کوئی اپنے آپ دیکھیں غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ احزاب، وہ بھی پوچھنے پر کوئی نہ کوئی کسی کو واقعہ سنا دیتے تھے، کوئی بڑی بڑی اپنی باتیں نہیں، کوئی اپنے کارنامے نہیں، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر انہوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں تاکہ ہم تک پہنچیں اور ہم آج ان کو اوتھینٹک سورسز کے تھرو پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقے سے ساتھ دینا تھا انہی کو پیدا کیا ہے ان دنوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں کیوں نہیں تھی تب، تو اگر میں ہوتی اور میں ان منافقین میں سے ہوتی تو پھر میرا کیا بنتا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور ان پر ہمیں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن، سنت، حدیث، سیرت، ہر چیز موجود ہے نا، تو آج بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہیں ان چیزوں کو پڑھ کر، ان کو پڑھا کر، ان پر عمل کر کے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے اللہ کی قسم ہم نے خندق کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ فردن فردن ہر کسی کے پاس جا کر اس کی خیر و عافیت معلوم کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس پہنچے اور میرے پاس دشمن سے بچاؤ کے لیے نہ کوئی ڈھال تھی، نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان تھا، صرف میری بیوی کی ایک چادر میرے پاس تھی جو میرے گھٹنوں سے نیچے نہیں جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا من ھذا، یہ کون ہے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو جائے اور ہمارے لیے کفار کے احوال معلوم کرے اور واپس آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی شرط عائد کی اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ وہ آدمی جنت میں میرا ساتھی ہو۔ اب اتنا خوف و ہراس تھا، بھوک اتنی شدید تھی، سردی اتنی سخت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے باوجود کوئی آدمی کھڑا نہ ہو سکا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف زدہ تو میں تھا اور سب سے زیادہ سردی بھی مجھے ہی ٹھٹھرا رہی تھی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جاؤ کافروں کی صفوں میں گھس جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جب تک تم ہمارے پاس واپس نہ آ جاؤ از خود کوئی کام نہ کرنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کی حفاظت فرمانا، آگے سے، پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر اور نیچے سے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے تو تعمیل حکم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں، تو یہ اٹھے اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تو میرا سارا خوف و ہراس جاتا رہا، نہ اب مجھے سردی لگ رہی تھی اور نہ ہی میرے اندر کوئی ڈر تھا، اور میں کافروں کے لشکر میں گھس گیا۔ ادھر ابو سفیان جو ہے وہ سٹ پٹا چکا تھا اور اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر اس نے کی۔ سب سے پہلے تو اس نے، وہ بھی ایک بہت شارپ شروڈ سپہ سالار تھا، اس نے کہا اے قریش کی جماعت، ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو اچھی طرح دیکھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جاسوس آیا بیٹھا ہو۔ اب ان کی حاضر دماغی دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ ان سے کوئی پہلے پوچھتا کہ تم کون ہو اور یہ ان کی آئیڈینٹی ریویل ہو جاتی، انہوں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں معاویہ بن ابو سفیان ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے بائیں جانب بیٹھے آدمی سے دریافت کیا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں عمرو بن العاص ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ یہ تو اتنا کانفیڈنٹ کوئی بندہ ہے کہ جو ہمارا اپنا ہی ہے، جو مجھ سے ہم سے پوچھ رہا ہے۔ یہ دونوں کا نام سن کے میں سوچ رہی تھی معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص کہ یہ لشکر میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ جا کے بیٹھے ہیں۔ لیٹر ڈاؤن دا لائن سارا پوری ہسٹری میں یہ دونوں صحابہ کرام جو ہیں یہ اکٹھے ہی رہے ہیں۔ بہرحال تو ابو سفیان نے اپنی تقریر کی کہ ہم دور ہیں اپنے شہر سے، ہمارے اونٹ گھوڑے اور جانور مر رہے ہیں، بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، تو آندھی نے نڈھال کر دیا ہے، نہ آگ جل رہی ہے، نہ ہانڈی چولہے پہ چڑھتی ہے، تو میں تو تم لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جلد از جلد یہاں سے کوچ کر جاؤ، اور میں بھی یہاں سے جانے لگا ہوں۔ اور اتنا وہ حواس باختہ تھا کہ اس کی تقریر ختم ہوئی تو کوچ کرنے کے لیے وہ سیدھا اپنی سواری کی طرف لپک گیا۔ تو بہرحال پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ ذرا ٹھہرو، کچھ تھوڑا سا لشکر کو دیکھو تو صحیح، باقی لوگوں کو بھی تو دیکھو۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے گروہ کے پاس سے گزرا تو نے یہ کہتے سنا کہ اے آل عامر جلدی سے بھاگ چلو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے قبائل جو تھے نا ابو سفیان کی بات سن کر تو سب کے سب جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں اپنے وہاں سے نکلنے کی، اٹھنے کی تیاری کرنے لگے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں کفار کے لشکر سے نکل آیا، شدید سردی کے باوجود مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ جب میں آدھے راستے تک آ پہنچا تو میرا گزر تقریباً 20 گھڑ سواروں کے پاس سے ہوا، ان سب نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اپنے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ ایک گرم چادر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کی قسم جب میں اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس پہنچا تو مجھے پھر سے سردی لگنے لگی اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے میرے اوپر اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر میں اسی چادر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اوڑھ کر صبح تک سویا رہا، اور صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا نعمان، اٹھو اے بہت سونے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ٹھہرے رہے جب حذیفہ سو رہے تھے، اور چادر اسی طرح ان کے اوپر رہی۔ سبحان اللہ، ذرا قربت دیکھیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سیدنا حذیفہ کے جو واقعہ ہے اس سے بھی ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ مثلا
ہر کسی کی صلاحیت سے پوری طرح واقف ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی، کیونکہ وہ انتہائی انٹیلیجنٹ تھے، آپ دیکھیں کیسے انہوں نے وہ اتنا نازک موقع جو ہے وہ فٹافٹ ہینڈل کیا ہے، اور اسی طرح سے وہ بہت باریک بدن کے تھے اور تیز رفتار تھے، تو پیچیدہ صورتحال پر فوراً قابو پا لیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے شفقت بھرا سلوک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کس قدر دوستانہ اور محبت والے انداز اختیار رکھتے تھے۔ پھر ان نامراد لشکروں کی واپسی ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ حالت ان کی اس طرح سے بیان فرمائی، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ نے کافروں کو غیظ و غضب بھرے ان کے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ اور جب صبح ہوئی، مسلمانوں نے خندق کی دوسری طرف نظر ڈالی تو چند جلی ہوئی لکڑیاں، بکھرے ہوئے خالی خیمے، اور اس کے سوا مسلمانوں کو کچھ بھی نظر نہ آیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب واپس لوٹے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ کہ آپ جب کسی غزوہ، حج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم واپس لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دی۔ آپ دیکھیے کہ ہر کامیابی، ہر خوشی اللہ کو ایٹریبیوٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم لوگ جب کامیابی سے پہلے ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو بہت پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن چاہے ہم بعد میں شکر ادا کریں بھی، پھر بھی ہمارے شکر کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، ہمارے شکر کی وہ کوانٹٹی نہیں ہوتی، اور ہمارے شکر کا وہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی فوج کا پیچھا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی زرہ اتار دی، غسل فرمایا اور خوشبو لگائی، اور یہ کفار قریش کی آخری چڑھائی تھی کہ جو انہوں نے مسلمانوں پر کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اور جنگ کے لیے اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اور کوئکلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو احزاب تھے، یہ جو لشکر آئے، ان کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ اس کے اہم اسباب، سب سے پہلا خندق کی کھدائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ایک ویژنری لیڈر کا ثبوت دیا کہ ایک نیا آئیڈیا جب آپ کو دیا گیا تو آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا، اور ایفیشینٹ اس کی جو ایگزیکیوشن تھی وہ بہت بڑا سبب بنی احزاب کی ناکامی کا۔ پھر محاصرہ جو طول پکڑا، اس کی وجہ سے بھی وہ گھبرا بھی گئے، ان کے اونٹ جانور مرنے لگ گئے، وہ بھوکے رہنے لگے۔ پھر ایک اور بہت بڑی بات تھی کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے ابو سفیان کو سپہ سالار تو بنایا ہوا تھا، لیکن کوئی متحدہ ان کا ایک وہ نہیں تھا، پورے کا پورا جو لشکر تھا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب بنو غطفان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو وہ آ گئے ہیں، انہوں نے ابو سفیان کو بتائے بغیر آ کر صلح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح سے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتہائی ماہرانہ کردار، اور پھر عقیدہ توحید اور اللہ کی مدد۔ سب سے مؤثر اور بڑا ہتھیار مومن کا اس کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ خندق پر قرآن میں تبصرہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر ان حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو قرآن میں مذکور ہیں۔ مثلاً
نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر اپنے انعامات کا تذکرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو پچھلی آیت ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے حلق کو پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ تصویر کشی ہے مسلمانوں کو اس وقت جو لاحق اندیشے تھے۔ پھر اسی طرح سے منافقین کی جو گھٹیا حرکتیں، سوچیں، نیتیں، اخلاق، بزدلانہ رویے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہر زمان و مکان کے اہل ایمان کو تمام وسائل و معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی ترغیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اچھے کردار کو سراہا اور جس کی بدولت وہ لشکروں کا سامنا کر رہے تھے، اس ایمان اور اس ایفائے عہد کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کتنا بھی سخت وقت آیا جو کمٹمنٹ کی تھی اس کمٹمنٹ کو پورا کیا، کمٹمنٹ سے آگے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ تعالیٰ کی ابدی اور ازلی عظمت اور قوت اور اس کی طرف سے اپنے مومن بندوں کی نصرت کا ذکر ان آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ اور غزوہ احزاب کے بعد حالات مسلمانوں کے حق میں خوشگوار ہو گئے اور اب وہ اپنا دفاع کرتے رہنے کی بجائے حملہ آور قوت بن کے اٹھے، اور مشرکین اور کفار اور یہود کا جو ظاہری ایک اتحاد ہے اس کا پول بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ پھر یہود مدینہ میں بنو قریظہ خاص طور پر اب انتہائی عیش کے ساتھ جو زندگی گزار رہے تھے، بازار، منڈیاں، ان سب میں ان کی تجارتی منوپلی تھی، بالادستی تھی، زرعی زمینیں تھیں، باغ، نخلستان ان کے پاس تھے۔ معاہدہ جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے کوئی ان کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور اتنا زیادہ ان کو اطمینان نصیب تھا، اور جو کینہ انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا اس کی وجہ سے عین وقت پر جو انہوں نے ٹریٹی توڑی تو پھر یہ اس قدر ذلت والے ایک انجام کو پہنچے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں حصہ لینا تھا، یہ حکمرانوں اور رعایا دونوں کے لیے ایک پیروی کا ابدی اور اعلیٰ نمونہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اس وقت کی جو ساری جو انسیڈنٹس ہیں ان میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو نمازیں قضا ہوئیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد باجماعت پڑھائی ہیں
تو کسی وجہ سے اگر نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی قضا باجماعت دی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔